السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف سے مخصوص نشستیں چھیننے کی جو سازش کی گئی تھی، اب اس سازش کے اوپر الیکشن کمیشن کو ایک باری قیمت چکانا پڑے گی۔ نو ڈاؤٹ کہ الیکشن کمیشن نے جب سے عمران خان وزیر اعظم کی کرسی سے اترے ہیں تب سے لے کر اب تک ہر فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیا اور ہر فیصلے سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا، لیکن یہ نقصان اتنا بھی زیادہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی اس کے بعد بھی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی۔ نیشنل اسمبلی میں اس نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی، پنجاب میں مینڈیٹ چوری ہونے کے بعد بھی دوسری بڑی پارٹی بنی، کے پی کے میں 2/3 اکثریت حاصل کی، اور اس کے بعد بھی 77 پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ڈاکہ اس بار کامیاب نہیں ہو سکا۔ کامیاب نہ ہونے کی اصل وجہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو کون سا سرپرائز کیا ہے، اور امریکن جو جج ہے اس کے فیصلے نے پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوشخبری وہاں سے کیسے آئی ہے، اور اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مخصوص نشستوں کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف کو جو خوشخبری ملی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں گی ان کی تعداد کیا ہوگی اور کتنی سیٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور وزیر اعظم کا الیکشن، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن، اسپیکر کا الیکشن اور صدر کا جو الیکشن ہے، اور پارلیمنٹ کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ان سب کے اوپر اب سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے اور معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے۔ ان سب چیزوں کے اوپر ون بائی ون ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آیا تھا، اور یہ آئین کے کس آرٹیکل کی خلاف ورزی ہے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ہم فیصلہ دیکھ لیں۔ اور وہ جسے کہتے ہیں چور چوری سے تو جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہ جائے، انہوں نے الیکشن کو ہر طریقے سے مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد بھی جب پی ٹی آئی جیت گئی تو پھر انہوں نے ہیرا پھیری کرنیاں شروع کر دی، اور وہ ہیرا پھیری کیا ہے اور اس میں یہ کیا لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کی تعداد ہے 77۔ ان کے اوپر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی یعنی سنی اتحاد کونسل کے خلاف فیصلہ دیا، اور نہ تو وفاق میں، نہ پنجاب میں، نہ سندھ میں، نہ کے پی میں، نہ بلوچستان میں کہیں بار بھی پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب 14 جو اضافی سیٹیں ہیں اس کی دعوے دار ہے مسلم لیگ نون کہ ہمیں یہ 14 سیٹیں ملنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستیں ملنے کا امکان ہے، جے یو آئی فے کو 6 نشستیں، کے پی کے میں 9 نشستیں جو ہیں وہ جے یو آئی فے اور مسلم لیگ نون کو ملنے کا امکان ہے، 1 نشست اے این پی کو، پنجاب میں 24 مسلم لیگ نون کو، پی پی کو 12 اور مسلم لیگ کاف کو 1 سیٹ ملنے کا امکان ہے۔ یعنی یہ سیٹیں جو ہیں ان کو اس طریقے سے ان سیاسی جماعتوں کے بیچ بانٹا گیا ہے۔ پہلے میں جو بیرسٹر رضا ہیں انہوں نے کیا اس کے اوپر کامنٹس کیے ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور امریکن جج والی بات بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ بیرسٹر رضا نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں دوسری سیاسی جماعتوں کو دینے کا فیصلہ دیا ہے یہ مکمل طور کے اوپر غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، اور اس سے اوپر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون، جے یو آئی فے، پیپلز پارٹی،
ان سب جماعتوں کا ان سیٹوں کے اوپر دعویٰ کرنے کا عمل جو ہے وہ آئینی اور غیر آئینی غیر قانونی تو ہے ہی، لیکن یہ غیر اخلاقی بھی ہے کہ وہ سیٹیں جو تناسب کے حساب سے پی ٹی آئی کو ملنی ہے اور ووٹ بینک انہوں نے لیا ہے، اس کے اوپر آپ کو دعویٰ کرتے ہوئے شرم بھی آنی چاہیے۔ آئین کا جو آرٹیکل 51 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اراکین کا جو انتخاب ہے، جو الیکشنز میں جس پارٹی کو جو کامیابی ملی ہے اسی متناسب سے ان کی نمائندگی کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے یہ سیٹیں سب سیاسی جماعتوں کو ملیں گی، اور قومی اسمبلی میں حاصل کردہ جو جنرل نشستیں ہیں اسی حساب سے یا اسی بنیاد کے اوپر یہ سیٹیں دی جائیں گی، اور کسی صورت دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ سیٹیں نہیں ملیں گی۔ سمپل سا فارمولا ہے، پی ٹی آئی نے جتنی سیٹیں لی ہیں اس حساب سے پی ٹی آئی کو، جتنی مسلم لیگ نون نے لی ہیں اس حساب سے مسلم لیگ نون کو، جتنی پی پی نے لی ہیں اس حساب سے پی پی کو یہ سیٹیں مل جائیں گی۔ درخواست دینا نہ دینا یہ باقی سیکنڈری چیزیں ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کا 2018 کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اصل میں یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ایک دو دن آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، آپ لسٹیں نہیں دیتے ہیں، اپلیکیشنز نہیں دیتے ہیں، تو اس سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ اور الیکشن کمیشن کا موجودہ جو فیصلہ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی بھی ایک خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، ایک پی ٹی آئی سے بلہ چھینا گیا تھا اور پولیٹیشنز کو جو الیکشنز نہیں لڑنے دیا جانا پاکستان میں نہیں دیا جاتا، اس کے اوپر اب امریکن جو سپریم کورٹ ہے اس کا فیصلہ آیا ہے، اور امریکن سپریم کورٹ نے بھی اب یہ مان لیا ہے کہ کسی عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی بھی شہری کو انتخابات یا الیکشن لڑنے سے روکے۔ اور اس کے اوپر 150 سالہ ایک پرانا ایک کہاوت ہے کہ اگر کوئی جو درخت کا کاغذ ہے پتا ہے اس کے اوپر بھی اگر کوئی لکھ کر دے دے کہ اس کو الیکشن لڑنا ہے تو اس کو بھی الیکشن لڑنے کی آزادی ہونی چاہیے اور اس کو اجازت ملنی چاہیے۔ اور پاکستان تحریک انصاف سے جو بلے کا نشان چھینا گیا تھا اور دیگر جو پولیٹیشنز ہیں، بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے دیگر جو لوگ ہیں جن کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ان کے اوپر امریکن سپریم کورٹ کا اور ہماری جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، عدالتوں کا فیصلہ ہے، وہ ان کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ ہے کہ ٹرمپ کو اب الیکشن لڑنے کی اجازت مل چکی ہے۔ اور پاکستانی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں یہ ہمیشہ اس کے برعکس ہوتے ہیں، جہاں پر پولیٹیشنز کو الیکشنز کے عمل سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک زبردست خبر ہے کہ اب امریکہ بھی یہ مان چکا ہے کہ کسی بھی جماعت کو، کسی سے جماعت سے آپ سمبل نہیں لے سکتے، کسی جماعت کو کینڈیڈیٹس کو آپ الیکشن لڑنے سے روک نہیں سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے یہ اب سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے یہ کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا جو حکم ہے یہ پورے الیکشن کمیشن اور الیکشن پروسیس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق جب تک عدلیہ کا حتمی فیصلہ یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا، اس وقت تک سینٹ، صدارتی الیکشن، وزیر اعظم کا الیکشن، ان سب کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، اور ان سب لوگوں کو ایک بھی منٹ کے لیے اس عہدے پر نہیں رہنا چاہیے جب تک عدالت سے یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ آج پی ٹی آئی کے جو وکلا ہے بیرسٹر گوہر علی اور بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے آج عدالت میں جا کر ان مخصوص نشستوں کا جو ایشو ہے اس کو اٹھایا ہے۔ نہ صرف پی ٹی آئی کو یہ سب سیٹیں واپس ملیں گی انشاءاللہ، وہ تمام الیکشنز جو ان سیٹوں کے بغیر ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی اب سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے۔ امریکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں ہے، اور پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے بڑا سرپرائز کیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ اس میں جو آرٹیکل 51 کا معاملہ انہوں نے عدالت میں اٹھایا ہے، اب لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے
اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے آئینی اور قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ صرف الیکشن کمیشن کے جو ایک فیصلے ہیں ان کا تسلسل ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف آ رکھے ہیں، ادروائز ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کسی بھی صورت پی ٹی آئی کی سیٹیں دوسری سیاسی جماعتوں کو نہیں دے سکتے، اور کسی صورت نہیں دے سکتے، کیونکہ بڑا واضح طور کے اوپر آئین کا آرٹیکل 51 اس کے اوپر واضح ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ ڈیفینیٹلی اب ان کو سپریم کورٹ میں یہ بتانا ہوگا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں دیا ہے اور کیوں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔